السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو عزیزان ملت آج کا دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا وہ مبارک دن جس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں آج کے دن کی عظمت کے لیے پورا ملک عموماً خصوصیت سے وہ نوجوان اور بوڑھے اس مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی قربانیاں اور انتھک کوششوں نے ہندوستان کو آزادی کا میٹھا پھل دیا محترم دوستو آج ہم ان اکابر ملت کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے آزادی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس وقت رکھا جبکہ آزادی کا تصور بھی اس ملک کے دل و دماغ میں نہیں تھا اور وہ شاہ ولی اللہ کے جاباز شاگردوں کی جماعت ہے جو 200 برس سے اس کوشش میں نہ صرف قلم اور روشنائی سے بلکہ تلوار اور خون سے پوری جفا کشی اور بلند ہمتی کے ساتھ آزادی ایک گیت گا رہی تھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد مسلمانوں کی سلطنت زوال کی طرف جا رہی تھی اور جو مسلم حکمراں خود مختار ہو گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ غلامی کا شکار ہو رہے تھے مغل تاج بنائے نام لے گیا تھا انگریز ہر طرف قبضہ کر رہے تھے مسلمان بھی اپنی روایت سے بہت دور چلے گئے تھے جن مسلم قوتوں نے اس بجھتے ہوئے چراغ میں اپنا خون جلایا اس میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ امید کی آخری کرن تھے جس کا قول تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے انگریز ان کے جیتے جی ہندوستان کو اپنا کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے مگر کیا کہیں اس گھر کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ سے میر جعفر و میر صادق کی غداری کی وجہ سے سری رنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے قیامت تک رہے گی زندہ تیری شان اے ٹیپو قیامت تک رہے گی زندہ تیری شان اے ٹیپو نا شکرے بھول بیٹھے ہیں تیرے احسان اے ٹیپو اے ہندوستان کی سرزمین سے محبت کرنے والوں میری تصور کی آگ دیکھ رہی ہے آزادی کی تحریک میں ہندو مسلم لیڈران کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں ایک طرف شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا عبید اللہ سندھی مولانا منصور انصاری شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تو دوسری طرف سبھاش چندر بوس گاندھی جی جواہر لال نہرو راج گوپال آچاریہ زمام قیادت کو سنبھالتے ہیں نظریاتی اختلافات اور سیاسی اختلافات کے باوجود سبھی کو دیش کی آزادی کی فکر ہے شاعر کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا میرے دوستوں ان نامور علماء اور سلاطین کی قربانیاں آزادی کی تحریک میں کیا صرف اس لیے تھی کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہندوستان کا نمک کھایا نہیں بلکہ اس لیے تھے کہ خدا کا پہلا قانون ہندوستان میں آیا پہلی وحی ہندوستان میں اتری پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہندوستان میں دی گئی انہی اسباب کی بنا پر ہمارے اکابر نے آزادی کا قدم اٹھایا میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں